والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواہ البخاری۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آگے بزم میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اتباع سنت ہی راہ نجات ہے۔ محترم سامعین اکرام، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے انحراف کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آپ کے وفات کے بعد بھی قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فرض قرار دی گئی ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بڑی عام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ گویا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اطاعت ہے تو ایمان بھی ہے، اطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنی آیات و حدیث شریفہ کے مطالعہ کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی پروین مسئلہ کسی نہیں بلکہ بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اتباع سنت کی دعوت کو صرف عبادات کے مسائل تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ دعوت ساری زندگی پر محیط ہونی چاہیے۔ جس طرح عبادات نماز روزہ حج وغیرہ میں اتباع سنت مطلوب ہے اسی طرح اخلاق و کردار کاروبار حقوق العباد دیگر معاملات میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ گویا اپنی پوری زندگی میں خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر، دینی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست و احباب کے ساتھ، ہر وقت ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے کیونکہ ہمارے لیے اتباع سنت میں ہی راہ نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی اللہ رب العالمین ہمیں اتباع سنت کی دعوت کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیعوا اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیعوا اللہ کا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے سنت خیر الورا۔